لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی نبینا محمد وصحبہ اجمعین. الحمدللہ قرآن مجید اور سنت نبوی کے بیان کے لیے میں بھی حاضر ہو چکا اور آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے. اللہ پاک میری حاضری آپ کی آمد اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. ویسے آپ کو پتہ ہوگا کہ جہاں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب کو. لیکن فرشتے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس مجلس کو آ کے گھیر لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے بھئی کوئی مجلس جیسی کوئی شکل بنی ہوئی ہو تو یہ سارے بکھر کے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا اگر قریب آ جائے بھئی تاکہ فرشتے بھی ہمارے زیادہ آس پاس فرشتے ہوں گے نا جی، تو ہمارے زیادہ قریب آ جائیں گے. قاری صاحب تشریف لائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. مجھے اردو ٹھیک ہے، سرائکی ٹھیک ہے، سرائکی مینوں حکم اے دیتا گیا ہے کہ فکر آخرت دے بارے چند منٹ گفتگو کراں. وما توفیقی الا باللہ. اپنی طاقت نال کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ پاک دی طرفوں توفیق نہ ہوئے. انشاءاللہ جیری رب العالمین توفیق دے سن تھوڑے سامنے میں پیش کردہ. تے سب تو پہلی گل ہے کہ اللہ حق آکھن دی توفیق دے، اور پھر اس حق تے مینوں بھی اور تانوں بھی عمل دی اللہ توفیق دے. بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا دے اندر انہیں زندگی گزارو جویں ایک مسافر زندگی گزرندا ہے. ایک بندہ اتھو لاہور جاون والا ہوئے، سرگودے جا کے بیٹھ جائے تے لمبے چوڑے منصوبے تے پلاننگ تے لمبی چوڑی بلڈنگاں تعمیر کرن لگ ونجے. اس کو پوچھو بھائی تے کدے ونجنا ہے تے کیا پیا کرتا ہے؟ تا اس آکھنے میں لاہور جا رہا ہوں، تھوڑی دیر اتھے میں آرام کرنے، اس دا انتظام پیا کرتا.
تو سمجھدار بندیاں نو اس نو آکھنا ہے بھائی عقل نو ہاتھ مار، تو اتنے تھوڑی دیر واسطے رکا ہے، اتنا کچھ اپنا انتظام کر جس نال تیرا اے وقت سوکھا گزر جائے. ایسے ہی ہے نا؟ اے تو نہیں بھائی تو جی مکان تے پلاٹ تے یہ تے وہ تے لمبے چوڑے کاروبار شروع کر دے بھائی یار 2-2.5 گھنٹے میں تے رکنا ہے. تے جیڑا بندہ ایک کام کردا ہے تھوڑی دیر رکدا ہے تے اتھے لمبے چوڑے منصوبے بنیندا ہے، او بندہ بیچارہ اس نو عقل نہیں ہوندی، سوچ سمجھ نہیں ہوندی، او تاں ایک کام کردا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے لوگاں دی نبض شناسی کردے ہویا فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، کہ بنیا تو بھی عالم ارواح تو ٹرے ہیں تے چل دیاں تیرا نمبر لگے ہے، وقت تو ماں دے پیٹ دے اندر آیا ہے، اتھو تو سفر کردہ آنا ہے، وقت دنیا تے آ گیا، او سفر طے کرنا ہی وقت ہے، برزخ دا سفر طے کرنا ہے. اے سفر طے کر کے آخر تیری منزل جنت ہے. ایویں نا منزل ساڑی کہہ رہی ہے یار دل نال تا حقو آدھن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ دی حدیث قدسی فرمایا انا عند ظن عبد بی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بندہ جیویں اللہ تو امید تے گمان رکھیندا ہے اللہ انہیں فیصلہ کریندا ہے. تا سانو امید ہے نا بھئی انشاءاللہ اللہ سانو جنت دیونی ہے. ہاں تا بہرحال ہوں اگر گل دا جواب دیو ساڈی منزل تے ٹارگیٹ تے مقصد تے پہنچنا جتے ہے وہ کیری جگہ ہے؟ جنت. فرمایا کہ بندیا تیرا بڑا لمبا سفر ہے، عالم ارواح تو ٹرے ہیں، ماں دے پیٹ چ ود دنیا دے پیٹ چ ود قبر دے پیٹ چ ود جا کے تے اتھے پہنچنا ہے. لہذا جیویں یہ تیرا لمبا سفر ہے، دنیا تے تھوڑی دیر واسطے تو آیا ہے تے تو اتھے رکے ہیں، چند سالہ تیری زندگی ہے، اس دے اندر بھی صرف بقدر ضرورت اپنا انتظام کر جس نال تیری زندگی دا پہیا سوکھا چل سکے. اتنا انتظام کر، لمبے چوڑے منصوبے لمبے چوڑے ہاتھ پیر نہ مار، تیری منزل اگے ہے، اس نو یاد رکھ، اس نو ذہن دے اندر رکھ. تائی تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات، اور لوگو ایسی چیز نو یاد کیتا کرو جیری تواڈی خواہشات نو ذبح کر دین دیئے، جیری تواڈے دلوں دے اندر خواہشات پیدا ہون والی انو مٹا دے دیئے. یا رسول اللہ کیری چیز؟ فرمایا الموت، موت نو یاد کیتا کرو تے سوچیا کرو کہ چند منٹ اسا ایتھے آیا، چند سال اسا ایتھے آیا، واتا ساری زندگی ختم، اسا اصل منزل والے پاسے روانہ ہو جانا ہے. فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب، انہیں زندگی گزارو جی میں ایک مسافر گزریندا ہے. تے آج ساری حالت ہے بڑی لمبی لمبی پلاننگز، لمبے لمبے منصوبے، میرے واسطے بھی اے مکان تے میرے بچے دا اے مکان تے انہاں دی اگو یار اولاد دے کام آسی، کیا لمبی چوڑی پلاننگ اور منصوبے. فرمایا بندہ پلاننگ تے منصوبے بنیندا پیا ہوندا ہے، فرشتہ اتو ہسدا پیا ہوندا ہے، وہ آدھا اس دا نام میرے کو لسٹ وچ آ گیا ہے، فلاں یارے اس دی روح قبض ہو ویسی، اس کو پوچھو 20 سال بعد دے منصوبے پیا بنیندا ہے. آج ایسا سارے دے سارے لوگ چاہے مولوی آ یا غیر مولوی صرف دنیا دے پیچھے لگ چکے ہیں. میرا تے تواڈا تے سارے لوگاں دا ٹارگٹ ہے ہائے میری دنیا اچھی بن جائے، ہائے میری دنیا اچھی بن جائے. توجہ نال سنو اللہ دا قرآن کیری گل آدا ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. سورت دنا سورت اعلی 30واں پارا 30 نمبر پارا
اور آیت نمبر میرے بھائیو اللہ نے 16 تے 17 نمبر دی آیت دے اندر کے فرمایا ہے اور بندیو تسا دنیا دی زندگی نو پسند پہ کر دیو ہائے ساڈی دنیا چنگی بن ونجے تے آئے دنیا دے اندر اسا سوکے ہو ونجا اللہ فرمائے میرے بندیو والآخرۃ خیر و ابقا او جیری دنیا دے پیچھے تسا دوڑ رہے ہو تہاڈی عمر تے زندگی دا پتہ تانوں کوئی نہیں ہو سکدا ہے اگلا گھنٹہ تسا دنیا تے ہو یا کوئی نہ کل دا دن تسا چڑھ دو یا سورج ویکھو یا کوئی نہ کوئی اعتبار کوئی نہیں او جیری دنیا نو تسا بناون دی مسائی تے کوشش پہ کر دیو تانوں تا ایک لمحے دا پتہ بھی کوئی نہیں تے فرمایا والآخرۃ خیر و ابقا تے آخرت والی زندگی وہ زندگی اتنی لمبی تے طویل زندگی ہے کہ ساری کائنات مل کے جمع ہو ونجے تے آخرت دی زندگی نو جمع کرنا شروع کر دے وے تے آکھے یار اساں گنے دیا پتہ نہیں کتنے سال فرمایا اے مرتا سکدن پر آخرت دی زندگی ختم نہیں ہونی ہمیشہ دی زندگی وابقا ہمیشہ دی زندگی آخرت دی زندگی ہے خیرن تے بہتر زندگی بھی آخرت دی زندگی ہے اتھے تا بندے نو اللہ پاک نے جیری زندگی عطا کی دیئے فرمایا لوگو بندے دی زندگی دے طرح حصے بنائے گئے ایک بچپن ہے دوسرا جوانی ہے تیسرا بڑھاپا ہے اور ایک طرح درجے تے طرح حصے اور جیری زندگی دے بنائے گئے فرمایا بندہ جس وقت بچپن چاہتا ہے اس وقت سوچتا ہے میں بڑا ہوا جس وقت بڑا ہوتا بتاتا کاش میں چھوٹا ہوا انجا رہتا ہے نا کاش میں چھوٹا ہوں اجے میرے تے ذمہ داریاں تے بوجھ نہ آندے اللہ پاک نے تیری تے میری زندگی دا نقشہ کیویں کر کے کھینچا ہے 27واں پارہ ہے سورت دا نام سورت حدید ہے اور 28واں پارہ ہے سورت دا نام سورت حدید ہے اللہ پاک نے کہ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد 27واں پارہ سورت دنا سورت حدید ہے اور آیت نمبر 19 نمبر دی آیت ہے اللہ فرمایا اعلمو او میرے بندے ہو تانو چنگی طرح پتہ ہونا چاہیے انما الحیات الدنیا انسان دی زندگی دے ہو جرے طرح حصے بنائے گئے پہلا حصہ بچپن دا اس بچپن دے حصے دے اندر انسان کھیل کود کے زندگی پہ گزریندا ہوندا ہے وقت گزردا ہے صبح کھیلدا ہے تے شام ہی کھیلدا ہے کھیل کود دے اندر وقت پہ گزردا ہے تے بچپن گزر رہا ہے تے گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چلا کھیل دیاں کود دیاں بچپن ختم ہو گیا وقت فرمایا دوسرا حصہ شروع ہو گیا زندگی دا اس زندگی دے حصے دے اندر انسان دا ایک ہی ٹارگٹ ہوندا ہے ایک ہی مقصد ہوندا ہے کیڑا فرمایا مقصد کیڑا ہوندا ہے وتفاخر بینکم وزینت وتفاخر بینکم جس وقت بھی کوئی بندہ جوان ہوندا ہے چاہے مرد یا عورت او دی زندگی دا ایک کوئی مقصد ہوندا ہے میری جُتی سونی ہووے تے کپڑا سونا ہووے میری زلفاں ٹھیک ہون تے چہرہ میک اپ شدہ ہووے میں بڑا اپ ٹو ڈیٹ لگا تے میری لک اچھی ہووے میں انج کر کے سونا ہو جاواں تے کہ نہیں اڈو آئینہ تے شیشہ وے دے تے اڈو آ کے وے دے زلفاں پہ بنن دے تے وال پہ سیٹنگ کرن دے اللہ فرمائے وزینتن 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 زینت کر دیا کر جائے دی جوانی پہ گزر دی ہوندی ہے وتفاخرن تے بندے دی جوانی دوجے کم کے اس کا دوجے کم
جس دے اندر پہ گزر دی ہوندی ہے او کیڑی ہے کیڑا کام ہے فرمایا کہ یار میں باقی لوگاں نالوں اچا ہو ونجا میرا نا اچا ہو ونجے میرا ترا اچا ہو جائے میرا لوگ نا چاون میرا شبد لوگاں دے اندر چرچا ہو جائے فرمایا انہاں دو کماں دے اندر جوان جوانی گزار چھوڑ دے بچپن کھیل کود وچ گزر گیا جوانی زینت زیب و زینت تفاخر دے اندر گزر گئی تا پتہ لگدا جو چہرے تے جھریاں آون لگ ویندیاں تا پتہ لگدا وال چٹے تے سفید ہون لگ ویندے واتے کوشش کردا جا کے کلف لے آواں ہیئر کلر لے آواں فلاں مہندی لے آواں تاکہ میرے چٹے وال چھپ ونجن لیکن اللہ دی قسم اے مہندی تے کلف تے کلر تے ہیئر کلر پہ لیندا ہوندا ہفتے بعد وقت بڑے بعد جتنی بھی کوشش کر ہن میں پیچھے ہٹ سکدا نہیں ایسا ہی ہے نا ہے تیرا تا میرا بچپن کھیل کود دے اندر گزر گیا جوانی زیب و زینت تے تفاخر دے اندر تے چودھری بنن دے اندر گزر گئی میرا نام ہونا چاہیے تے ہن بڑھاپا پہ آندئی بڑھاپا پہ آندئی تے ادھیر پن آ رہی ہے عمر ڈھل دی جا رہی ہے بندے دے وال سفید ہو گئے تے چہرے تے جھریاں آ گئیاں ہن لوشن لیندا تے کلر لیندا تے کریمہ لیندا پر او جوانی ولدی نہیں کیوں جیرا کمان جو تیر نکل ونجے او وقت لوٹ سکدا نہیں ہوندا او جیرا لمحہ تے منٹ تے سیکنڈ او جیرا ہفتہ تے جیری دیواراں تے جیرے مہینے او جیرے سال تیرے میرے گزر گئے اللہ دی قسم ہے اگر تو ساری کائنات ویچ کے بھی وہ بدلے دے اندر دے تے تو آنکھ میری وہ بچپن والی زندگی واپس آ جائے تو مر تے سکدے پر تیری جوان بچپن واپس نہیں آ سکدا متا کوئی بڑھا آدمی آ کے میں ساری دولتاں جاگیراں ویچ کے جوانی والا آنا اللہ دی قسم جوانی واپس نہیں آ سکدی فرمایا بڑھے پا گیا ہن بڑھے پایا تے نواں شوق چڑھ گیا یہ میری گل نہیں یہ اللہ دے قرآن دی گل ہے توجہ کرنی ذرا بچپن نہیں تا کھیل کود دے اندر جوانی آئی ہے تا تفاخر تے زیب و زینت دے اندر گزر گیا ہے اور بڑا پا گیا تے جس وقت بڑھا ہو گیا ہے اللہ فرمایا آؤ میں تانوں دساں ہن دا تریجا شوق آ گیا نے کیڑا وتکاسر بینکم وتکاسر فی الاموال والاولاد ہن انہوں شوق چڑھ گیا ہے میرے کول پیسہ بہت زیادہ ہوئے ہے میرے پتر تے اولاد زیادہ ہوئے تاکہ میرے پیسے نال میں بھی سوکھی آخری عمر دا وقت گزارا تے میری اولاد بھی سوکھی ہو ونجے اور تو دا شوق ہوندہ جائیداد اللہ او پترو فلاں جگہ تے پلاٹ فار سیل پہ ہے جا کے خرید لو فلاں مارکیٹ دے اندر دکان پئی وک دیئے موقع ہتھوں نہیں ونجن دے ونا اور تو بزرگ با کے اپنی اولاد نو نصیحتیاں پہ کر دوندا خیال کرو زمین ویچن دی شے نہیں ہوندی خیال کرو اے فلانا کم کرو پیسہ جمع کرو پیسہ 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 اللہ پاک جس وقت تو پیسے دے پیچھے تے مال دے پیچھے لگ ویندا ہے تے او دی چاہت ہوندی میری اولاد تے میرے دھیاں پتراں دی بھی اولاد ہوے وقت اگے کی ہوندا ہے اللہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یو پیسہ کر دیا حتی کہ او وقت آویندا اتو گھنٹی وگ ویندی ہے جناب او بزرگو تہاڈا وقت پورا ہے او بزرگو تہاڈا وقت پورا ہو گیا ہے اس وقت دو گھنٹی وگ دیئے اللہ رٹان دے اگلے ہوشیار کر دن آکھیا دن جناب تہاڈا وقت پورا ہو گیا ہے واتو بڈھا تے بزرگ بندہ سوچیندا ہائے میں بچپن بھی ضائع کر بیٹھا جوانی بھی لوڑ بیٹھا تے پچھلی عمرہ تے بھی اللہ نو نہیں کما سکیا ہائے میرے تو زیادہ بدقسمت کون ہے ہائے میرے تو زیادہ محروم کون ہے ہائے میرے تو زیادہ
زہ کر کے تے اللہ دے دربار دے اندر پیا ویندا کہ منہ وکھے سا تے کہ جواب مل سی تے کہ فیصلے ہو سن. اللہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے جری میں سورت پڑھدا پیا اکثر بندہ نو آندی ہونی ہے لیکن ایک حدیث سنتے تھوڑا جا ایمان تازہ کر. اللہ دے پاک پیغمبر بور تو نو پہ تھی دے توجہ نہ اللہ الہاکم التکاثر. اے جری سورت ہے دے بارے حدیث سن. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ نو او میرے صحابہ میں تانوں ہن ایک سورت سناون والا تے سنو میرے صحابہ اے سورت سن کے تساں روونا ہے تے روون نہ بھی آوے تے روون دی کوشش ضرور کرنی ہے. اللہ دی قسم توجہ نال سن تو ترجمہ سن تے تیرا ضمیر جاگ جائے گا. الہاکم التکاثر بندہ کوشش کردا ہے مال زیادہ ہوئے حتی زرتم المقابر قبر دی جمع مقابر ہے. فرمایا حتی کہ وہ بندہ قبر تک پہنچ ویندا پر 99 دا 100 بھی پورا نہیں ہوندا. ایک ہوندی یہی خواہش دوسری ہوندی ضرورت. توجہ کر ذرا. ایک ہوندی ہے خواہش دوسری ہوندی ہے ضرورت. اللہ دی قسم توجہ نال جملہ سنو بڑا قیمتی جملہ ہی. خواہش ضرورت اے دو چیزاں ضرورت فقیر دی بھی پوری ہو ویندی ہے تے خواہش بادشاہاں دیاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں. اللہ دے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ. سچے دل نال محبت دا مظاہرہ کرو. کیوں تو سن درود پرسو اللہ دی رحمت آسی. یہ رحمت آئی تے تو دے میرے اندر ایمان انشاءاللہ جاگ جائے گا تے جی ایمان جاگ گیا تے تو دے میرا بیڑا پار ہو جائے گا. سچے دل نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں سن لو اگر ایک میرے امتی نو یا کہ ایک بندے نو سائے دو وادیاں اے جتنی دھرتی تے زمین ہے اے بھی دے ہوتے دے نال دی زمین اور بھی چدے ہو ساری دنیا دی زمین. اللہ دے نبی دی حدیث دا مفہوم ہے کہ سن لو میرے امتیو ود بھی بندے دیا خواہشاں پوریاں نہیں ہو سکدیاں. کیوں اس واسطے کہ توجہ نال ایک حدیث دا والا سن. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث سے فرمایا او لوگو ادنا تو ادنا کمزور تو کمزور بندہ او جیرا جنت دے اندر ونجنا ہے اس کمزور تے کمزور بندے نو ادنا درجہ طاقت دے حساب نال کمزور نہ درجے دے حساب نال کمزور تو کمزور درجے دا بندہ اور جس وقت جنت دے اندر ونجنا ہے اس نو اللہ پاک اس ساری زمین نالو 10 گنا بڑی جنت دے ونی ہے. اے سب تو کمزور درجے دا جنتی ہے. علماء نے بڑی کمال دی گل لکھی ہے. فرمایا لوگو اے دنیا ساری ایک بندے نو دے دیو یا اس تو 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک کیوں دے ونی ہے. فرمایا اس واسطے اللہ پاک ایک بندے نو اس دنیا نالو 10 گنا بڑی جنت دیونی. کیوں اس واسطے کہ ایک عام بندے دیاں تمام تر ضروریات تا پوریاں ہو سکدیاں تمام تر خواہشات تا پوریاں ہو سکدیاں جو اس نو اس دنیا نالو 10 گنا بڑی دنیا دے دیتی جائے. اے دا مطلب ہے ہویا کوئی خان ہے یا چودھری کوئی رانا صاحب یا شاہ صاحب یا ملک صاحب یا چودھری صاحب کوئی بھی ہے سن لو اللہ دی قسم ہے اس دنیا دے اندر تواڈیاں میریاں ساریاں خواہشاں پوریاں نہیں ہو سکدیاں. تاہی تے اللہ نے قرآن سورۃ اعلیٰ دے اندر کے فرمایا بل تو سرون الحیات الدنیا او بنیو تسا دنیا دی زندگی منگ دے ہو سو والآخرت خیر ابقا. اور لوگو دنیا لی زندگی ساری زمین
سکدیاں، اس جہان دی فکر کرو جس جہان دے اندر اللہ تواڈیاں ساریاں خواہشاں پوریاں کر دے گا۔ اللہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے میں حجر مبارک چوں، حدیث دا مفہوم ہے، حجر مبارک چوں نکلے، سامنے ابو بکر تے عمر مسجد دے اندر موجودن۔ یہ تو پتہ ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ازواج ہیں انہاں دے گھر تے حجرے مسجد نبی دے بالکل نال متصل ہیں۔ اے ہن جس جڑا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے بھی اما عائشہ صدیقہ دا گھر آئی، اسے نو حجرہ روزۃ الرسول بنایا گیا ہے، اسے حجرے نو۔ بہرحال اللہ دے پاک پیغمبری میں نکلے، ابو بکر تے عمر مسجد دے اندر انہاں اللہ دے نبی نو ویکھیا تے ابو بکر بول پیا، آکھن لگا یا رسول اللہ ہن تواڈے وال بھی سفید ہو گئے، 17 وال سفیدن سر تے داڑھی مبارک دے اندر، تے ابو بکر صدیق یہ گل کر کے روون لگ گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اے جڑے چٹے والن اے انسان نو اشارہ ہوندا ہے، او خان صاحب، شاہ صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب ہن اپنا بستر بوری بنو، تہاڈا نمبر آون والا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اے وال سفید آ کے تانوں مینوں دس دینا کہ تساں ہن تیاری کرو، تہاڈا کم قریب۔ فرمایا ابو بکر صدیق بھی اس گل تے پہنچیا، اسے نتیجے تے پہنچیا تے دیکھ کے اللہ دے پاک پیغمبر نو تے رومن لگیا تے آکھن لگا یا رسول اللہ ہن تے تواڈے وال بھی چٹے ہون لگ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او ابو بکر صدیق ٹھیک آتا پہ میرے وال چٹے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ یہی قرآن دے اندر سورت ہود آئیے، اے ہود سورت جدہ دی آئیے میرے وال چٹے کر دیتے۔ اور اس سورت ہود دے اندر کیری شہدہ بیان ہے، توجہ نال، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ اس دے اندر تذکرہ ہے کہ جیڑا بندہ خوش نصیب ہے مرن تو بعد دا ٹھکانہ جنت ہے، تے جیڑا بندہ بد نصیب ہے تے بے عمل تے بد عقیدہ تے بد عمل بندہ ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، یہ جے بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے دا خوف ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے خوف دی وجہ تو وال بھی سفید ہون لگ گئے۔ او میرے بھائیو، او میرے دوستو، بزرگو، اللہ دا واسطہ ہے اپنی زندگی دی اصل پہچانو تے اپنے سابقہ ایام تے او جڑے مہینے تے سال اساں گزاری بیٹھے ہاں انہاں تے ذرا نظر دوڑاؤ تے اپنا محاسبہ کیتا کرو تے فکر کیتی کرو یہ اتنے سال میں زندگی گزار کے اج ٹونی میں آخرت واسطے کیری شے کمائیے۔ اور جی میں 28واں پارا ہے سورت حشر دے اندر آخری رکوع شروع ہوندا تے اللہ نے عجیب گل کیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا غد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ او ایمان والےو اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر ونجو، اتقوا اللہ، اللہ دا ڈر پیدا چا کرو۔ فرمایا تے نالے دوسرا کم وَلْتَنْظُرْ تے غور کرو، فکر کرو، محاسبہ کرو، اپنی زندگی دی کتاب نو پڑھو تے وقت دیکھو او دے وچ کوئی نیکیاں بھی لکھیاں پئیاں یا کوئی نہ، کل واسطے
کیڑیاں نیکیاں تیار کر رکھیاں نہیں. فرمایا اتقوا ولتنظر ولتنظر، او بندیا غور کرو تے فکر کرو تے خیال کرو تے محاسبہ کرو، نفس ما قدمت لغد، او جیڑا قیامت دا دن آونا ہے اس واسطے کیڑی شے تیار کی دیئے. اللہ ایک حدیث یاد آ گئی، توجہ نال سن میرے بھائی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا او لوگوں قرآن دے اندر ایک آیت ایو جائیے تیری آیت بندے نو انتہا درجے دا خوف زدہ کر دیں دیئے. وقت دوسری ایک اور آیت ایو جائی آئیے جیرا بندہ پڑھ لے تے سن لے تے سمجھ لے تے اللہ تے امید بہت زیادہ تے تسلی آویں دیئے. یا رسول اللہ او کیری آیتاں جیری نال امید آندا تے خوف آندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او جیری سورت زلزال اذا زلزلت الارض زلزالا اے دے آخر دے اندر آیت ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. اور لوگو تسا ایک رائی دے دانے دے برابر ریت دے ایک ذرے دے برابر چپ چپ آ کے کوئی اچھا یا برا کام کیتا ہونا ہے. فرمایا یارہو قیامت دے دن وہ عمل اللہ پاک ضائع نہیں ہونا دے منا، اللہ تواڈے تے میرے سامنے چا کرنا ہے. اللہ دے نبی فرمایا اے آیت بندہ پڑھدا ہے تے بڑا ڈر لگدا ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں تے لوگاں دے سامنے بڑا مولوی بنا بیٹھا، پتہ نہیں میرا کردار کی ہو جائے ہے. میرے اللہ نو پتہ ہے تے مینوں پتہ ہے تواڈے کی ہو جائے کردار اندے کی ہو جائے عمل مینوں نہیں پتہ، دوسرے نو نہیں پتہ، او رب جان دے یا تسا اپنے اعمال آپ جان دے ہو. اللہ فرمایا تے قیامت دا دن جس وقت ہونا ہے اس وقت اے بندے آسن میں انہاں دے سامنے ایک ایک عمل نو کھول کے سامنے چکر سا تے فرمایا یوخذ بالنواسی والقدام تے بندیاں دے متھے دے والا جو پکڑ کے جھنجوڑیاں دے دے کے بندے نو آکھنا ہے او بنیا وہاں دے فلانے علاقے دے اندر فلاں دن دے اندر یا رات دے اندر چھپ چھپا کے یا اعلانیہ فلاں چن چڑھایا تا کیوں چڑھایا، فلاں کرتوت کیتا یا تے کیوں کیتا یا تے اے بھی نہ سمجھ کہ جی میں گناہ ظاہر ہو سن انہیں نیکیاں ظاہر کوئی نہ ہو سن نہ، بلکہ فرمایا تو چھپ چھپا کے نیکی کر کے آسی اللہ او بھی تے سامنے کرنی ہے. تے اللہ فرماونا ہے شاباش ہو میرا بندہ، شاباش ہو میری بندی، تے رج تے میں اللہ دی رضا واسطے نیکی کیتی آئی، اسے ہک نیکی نال سارے گناہ معاف. اللہ اے نہ سمجھ کہ ہم آزاد ہاں تے سانو کوئی ٹینشن نہیں تے کوئی فکر نہیں نا، بلکہ اللہ دے نبی دی آئے ہے حقیقت ہے قربان ونیا اپنے مشائخ تے اپنے اکابر علماء کرام تے جنہاں سانو اے سکھایا ہے کہ جدہ بھی گل کرو قرآن دی یا نبی دے سچے فرمان دی، کہانیاں تے ٹونے ٹپلے سانو انہاں بھی نہیں آکھیا تے نہ ساڈے اپنا عقل تسلیم کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا توجہ نال فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. او بندیو جس وقت تسا جیل خانے دے اندر گئے ہو یا ویکھے ہونے کہنو تا اتھے جا کے تانوں اے حدیث بڑی زبردست طریقے نال سمجھ آونے کہ جویں ایک بندہ قیدی ہوندا ہے اپنی مرضی نال جویں دل آوے چا کھاوے جے دل آوے چا منگاوے جویں دل آوے تا کرے جویں دل آوے تا گھروں نکل ونجے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا قیدی دی مرضی نہیں چل دی ہوندی، سپرڈنٹ آف جیل دی پرمیشن دی اجازت نال او تاں کوئی کے پاسے جا سکدا ہے یا او دے نال کوئی گارڈ وغیرہ جاون تاں اس نو کے پاسے لے کے جا سکدے ہیں. او جے قیدی دی اپنی مرضی نہیں چل دی
الدنیا سجن المومن، او بندیو بندہ جیڑا مومن ہوندا ہے او بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا قیدی ہوندا ہے۔ یہ حدیث اگے سنی ہو سی تساں کئی دفعہ سنی ہو سی، جمعے تے بیان تے اگے پیچھے ہر جگہ تے، کہ مومن اللہ تے اللہ دے نبی دا قیدی ہوندا ہے۔ کہ ہوندا ہے؟ قیدی۔ این سچے دل نال اتھے جھانک کے ذرا دیکھو بھئی اج تک تساں تے میں اپنے آپ نو قیدی سمجھے؟ تے نبی پاک مومن دی کے تعریف کر دن دنیا سجن المومن، مومن قیدی ہوندے او اپنی مرضی نہیں کریندا، او آدھا یار اے کم میں نہیں کریندا، حالانکہ جی کردا پیا ہوندا ہے، ہاں تھیندا پیا ہوندا ہے کم واسطے، او آدھا میں نہیں کردا کہ تائیں او ذات ناراض نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں تے کہ نہیں اسانو بھی یہ خیال آیا یا کوئی نہ؟ اللہ دے پاک اللہ بھی قرآن دے اندر بار بار آکھے ہیں، اللہ دے نبی نے بھی بار بار یہ گل سمجھائی ہے، او میرے امتیاں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا ساری دھوکہ ہے، دنیا ساری دھوکہ۔ تو روٹیاں تو نہیں ٹھڈیاں تھی نہیں پہیاں گھر، یہ بھی ٹائم ہے نا بھی کھاون پیون دا، تے انہاں تو درس قرآن تے اس لیے چ بلایا ہے، زیادتی تو ہے انہاں دی، بہرحال بات بھی چلو انہاں دی محبت ہے بھئی یار تو آنو تے مینوں کوئی دین سمجھ آ جائے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ میرے بھائیو توجہ نال، اے جیری دنیا جس نو دھوکا آکا گئے، اے دی مثال ایک سن، ایک او وقت آئی، او دن او رات اللہ دے پاک پیغمبر نو معراج کرائی گئی۔ او لمبا واقعہ ہے، میں ایک گل وچوں لیونی ہے جیڑی تواڈے تک میں پہنچاونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم دے اندر لیٹے ہوئے نا، جرا بیت اللہ دے نال چھوٹی چھوٹی دیوار اللہ ہاف سرکل ہاف ریڈیس ادھا دائرہ اور جرا بنایا جدے وچے بندہ داخل ہو کے میزاب رحمت علیہ پر نالے دے تلے بندہ کھڑا ہو کے نفل پڑھدا ہے۔ اچھا اس حتیم دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر لیٹے ہوئے، اڈو جبرائیل اللہ دا پیغام لے کے آیا تے نال جنت وچوں سواری براق بھی لے کے آیا، آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نو بیدار کیتا تے پیراں دیاں تلیاں چم چم کے بیدار کیتا۔ اے علیحدہ موضوع ہے، مختصر گل ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھ مبارک کھلی، اس تو بعد جبرائیل امین نے اللہ دے پاک پیغمبر دی ہارٹ سرجری کیتی، دل دا آپریشن کیتا، ہارٹ سرجری کیتی 1400 سال بعد۔ اج اگر کوئی ٹیکنالوجی یا ہارٹ سرجری یا اس قسم دی جدید آلات یا جدید علاج وغیرہ آئین تے سانو اتراونا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے اپنے پیارے محمد دی ہارٹ سرجری 2 دفعہ کرائی، پتہ تو نو 2 دفعہ، ایک دفعہ بچپن دے اندر مائی حلیمہ دے کول بنو سعد قبیلے دے اندر راندے آنے بچپن آئی، دودھ دی عمر گزر گئی آئی، دودھ دی عمر 2 سال پورے تھے نا، تو اماں حلیمہ چھوڑن گئیاں تے انہاں سوچا بھئی محمد الرسول اللہ جرا بچہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنہ دا اسا گھر لے کے آیا، اسا دے گھر بہاراں ہی بہاراں، ہر اعتبار نال بہاراں، تے ہون 2 سال پورے ہو گئے، اسا بھی محمد دی وجہ تو بہاراں دے اندر بڑے مزے کیتے،
تے ہن نبی پاک نو اس ٹائم تک بچہ محمد آئی نا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو اس ٹائم یعنی دنیا دی نظر اج تک کوئی نہ، تے ہن اگر انہاں نو چھوڑ آندیاں تے او ساریاں بہاراں ختم ہوئے سن۔ اے مائی حلیمہ اللہ دے نبی نو بچے نو لے کے گئیاں مائی آمنہ دے کول، حضرت یہ تہاڈا بچہ ہے، تہاڈی مدت رضاعت پوری ہو گئی ہے، میں امانت تہاڈے حوالے کرنا ہی ہاں، اے امانت وصول کرو۔ انہوں وصول کی تھی تو آکھن لگی محترمہ میری گزارش ہے بھئی تساں بھلا کرو، اے بچہ کچھ عرصہ اسانو ہور دیو ساڈے کول ودر آوے۔ اما ماں ہوندی ہے، انہوں فرمایا بھائی نہیں میں نہیں دے سکتی۔ بہرحال اس تھوڑے جہاں انہوں نے اس طریقے نال ذہن بنایا کہ حضرت اما جی مائی آمنہ اے مکے دے اندر فلاں وبا ہے تے فلاں وبا ہے، اے نہ ہوئے جو تارے بچے نو کوئی تکلیف پہنچ ونجے، اس نو میں لئی ویندیاں جلے وبا اس ٹائم مکے وبا بھی آئی بھی صحیح وبا، تے اس مکے دے اندر جلے وبا ختم ہوئے سی بات بچے نو واپس لے ایسا او لے کے گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر 2 سال پلس دے ہیں، 2 سال تو زیادہ دے ہیں، اور یہ بھی تو انہوں پتہ ہوئے یار باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، مختصر کہ جتنا عام بچہ جتنا ایک دن یا 2 دنوں دے اندر عام بچہ جتنا وڈا تھیندا ہے نا، عام بچہ جتنا 2 دنوں دے اندر وڈا تھیندا ہے، اللہ دے نبی 1 دن دے اندر اتنی گروتھ کریندے ہیں۔ اللہ دا خصوصی انعام ہے۔ تو ہم تے 2 سال دے لیکن ہم بڑے ماشاءاللہ سمجھدار بچے ہیں، لیکن ہم تو وہ نا جے نبی بننا ہے۔ وہ باہر کھیدے ودے ہیں دوستاں نال بچیاں نال، تے اچانک بچے دوڑ دے آئے بھائی حلیمہ دے کول، اما تواڈے پتر نو کیا قتل کر دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ بھی تے انہاں دا خاوند بھی تے باقی گھر دے جڑے افراد ہیں او دوڑے بھاگ دے آئے، آ کے ڈٹھا تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم انہیں اٹھی کھلوتے ہیں تے چہرے دا رنگ جنہیں بندے دا اڈ ویندا ہے نا خوف دی وجہ تو تے پریشانی دی وجہ تو اس قسم دی کیفیت آئی۔ ماں آ کے ہان نہ لایا سینے نہ لایا تسلی دیتی، بعد پوچھیا کہ مسئلہ ہے؟ اللہ دے نبی خود دسیندے ہوندے ہیں میں جس وقت چھوٹا ہوں میں کھیل رہا ہوں بچیاں دے نال، اچانک تو جبرائیل آیا، اس آ کے مینوں لٹا کے میرا سینہ چیر کے وچوں دل دا آپریشن کیتا۔ یہ میں تمہیں ہلکا جا ٹچ دیتا ہے تھوڑا جہا، یہ لمبے چوڑے واقعات تو سن دے رہے ہو سو۔ بہرحال ایک اس موقع تے سرجری تھی آئی اللہ دے نبی دے دل مبارک دی، تے بات ایک جس وقت معراج تے ونجن لگے ہیں تے حتیم دے اندر جبرائیل نے اللہ دے نبی نو لٹایا تے لٹا کے اتھے بعد دوبارہ آپریشن کیتا، سرجریاں کیتیاں، اور اس تو بعد جنت دے وچوں اللہ دی رحمت دے تے برکت دے بڑے بڑے تش تے ڈشاں تے ٹرے بھرے ہوئے، او آ کے اللہ دے نبی دے دل مبارک دے اندر پلٹ دیتیاں تے سینے دے اندر پلٹ دیتیاں، کیونکہ بڑا اچھا سفر کرنا آئی نا، اتھے بعد برکتاں بھی انیار دیا چاہی دیاں، اللہ پاک دی طرف خیرہ بھی انیار چاہی دیاں۔ بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر نو سواری تے بیٹھایا گیا تے سفر شروع ہو گیا، مکہ تو بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک دا پیدل تلواں سفر، زمینی سفر، جس نو اللہ دے قرآن نے کنیے کر کے ذکر کیتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، او پاک ذات جس اللہ پاک نے اپنے حبیب محمد کریم اپنے خاص بندے محمد کریم نو زمینی سفر کرایا، مکہ تو جا کے فلسطین مسجد اقصی تک، اور اس تو بعد کے سورۃ نجم دے اندر دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا اور اس تو اتلا سفر اللہ پاک نے معراج والا کرایا، فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی وغیرہ وغیرہ، اے سفر اللہ دے نبی نے کیتا۔ اصل جڑی گل ہے وہ سمجھو، اللہ دے نبی بیت اللہ تو سفر کر رہے ہیں مسجد اقصی تک، اس راستے دے دوران بڑی عجیب چیزاں نظر آئیاں، عجیب چیزاں، راستے تے جا رہے ہیں، ایک ٹولا کھڑوتا ہے بنے آندا، انہاں کا او محمد صلی اللہ یا محمد اللہ دے پاک پیغمبر متوجہ ہومن لگے، متوجہ ہومن لگے، جبرائیل آکھے چلو اگے جی متوجہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ دے نبی اگے چل پے، تھوڑا اگے گئے تے ایک اور بندے دا ٹولا کھڑا آئی، انہاں بھی آواز ماری، اللہ
متوجہ ہومن لگے بے پتہ نہیں کہرے پاسوں آواز آئیے جبرائیل آتا ہے چھوڑو انہوں اگے چلو تھوڑا اگے گئے تو ایک عورت دے بڑا میک اپ کیتا ہویا بڑی ڈیکوریٹڈ بڑا سونی لش پش ماری ہوئی تے ہے بڑھڑی میک اپ کیتا ہویا ہے تے او آواز مارن لگی تے جبرائیل اللہ دے نبی نو آتا ہے چلو اگے چل دے گئے بیت المقدس دے اندر پہنچ گئے اتھے جا کے امام الانبیاء دا شرف حاصل کیتا اور اس تو بعد اللہ دے پیغمبر دے سامنے دو چیزاں پیش کیتیاں گئیاں توجہ نال گل سنو دو گلاس تے دو مگھے پیش کیتے گئے ایک دے اندر دودھ آئی تے ایک دے اندر شراب آئی دو چیزاں پیش کیتیاں گئیاں تے آپشن دیتا گیا جناب ایک شے چن لو جرا تہاڈا دل من جائے اللہ دے نبی نے دودھ والا گلاس چاہے تے پی لیا جبرائیل آتا یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے کہ تساں شراب والا پیالہ چک لیندے تے پی چک لیندے تے وہ سلیکٹ کر لیندے تے یا رسول اللہ تہاڈی ساری امت گمراہ ہو ونیا تساں دودھ لے تے دودھ ہے نیچرل چیز قدرتی چیز اس واسطے تساں دودھ انتخاب دودھ دا کیتا ہے تہاڈی ساری امت کٹھی گمراہ نہیں ہو سکدی اچھا او جبرائیل اے جڑے پچھو بنے دے ٹولے کھڑے ہیں تے ایک مائی بڈڑی کھڑی آئی او کیویں دا واقعہ ہے آکھن لگا جناب او جڑے پہلا تانوں گھروں ملیا تے آواز پیا ماردا ہے یا رسول اللہ او یہودیاں تے جے تساں انہاں والے پاسے متوجہ ہوندے تے انہاں نہیں لگے ویندے تہاڈی ساری امت یہودی بن جاوے یا رسول اللہ او جڑا دوسرا گھروں کھڑائی او جڑا تانوں آواز پیا ماردا ہے یا رسول اللہ او نصرانی تے عیسائیاں جے تساں انہاں والے پاسے متوجہ ہوندے تے تہاڈی ساری امت نصرانی تے عیسائی بن جاوے اچھا او جبرائیل او جڑی بڈھی عورت 70-80 سال دی لگ رہی ہے تے بڑا میک اپ تے زیب و زینت تے ہار سنگار کیتا ہویا او کون ہے آکھن لگا یا رسول اللہ اے دنیا آئی ہن بڈھی ہو گئی ہے تے اس تو بعد قیامت آون والی ہے دنیا دی عمر ڈھل گئی ہے یا رسول اللہ تساں اگر اس عورت والے پاسے ویکھ لیندے یا اس دی گل تے لبیک چاہ دے تے یا رسول اللہ تہاڈی ساری امت دنیا دار بن جائے اللہ ایک حدیث سناواں تانوں مولانا زیادہ ٹائم تو نہ پہ گندے تھک ونجائے تو وطن اشارہ کرائے تو میں بہت تھکا تھا الحمدللہ کل بھی 2 بیان کیتے ہیں آج اتھے پہ کرنے ہیں کل انیار اللہ دا شکر ہے 13 اگست تو لے کے الحمدللہ اکا دکا کوئی دہار خالی ہوئے تھا ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک قبول کیتا ہے تو اللہ شاءاللہ محنت قبول بھی فرمائے اس کام بس سے اللہ قبول کیتا ہے اللہ محنت ہی قبول فرمائے جی حدیث ہے تو اتحاد رکھ کے سننی ہے سینے نو جھل کے دل نو الدنیا ملعونتن اوئے ہوئے بڑی ڈاڑی حدیث ہے الدنیا ملعونتن وطالبها کلاب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او کائنات والو آمنہ دلال کے فرمائے دنیا ساری دی ساری ملعون کیری شے ملعون دا معنی ہوندا لعنت زدہ جس تے لعنت کیتی گئی ہوئے الدنیا ملعونتن اور لوگوں سنو دنیا ساری دی ساری ملعون اگلا جملہ اے تو بھی زیادہ سخت ہے وطالبها کلابن تے دنیا دے پچھے لگ کے رب نو بھولن والا ایک کتا ہے حقیقت ہے تو آڈی تے میری پورے معاشرے دی اج پہلی ترجیح اے ہوندی ہے میں بچے نو اچھے سکول دے اندر پڑھاواں ترجیح ہوندی ہے کیوں تاکہ نوکری اچھی لگ ونجے عہدہ اچھا مل ونجے پوسٹ اچھی مل جائے آج تک اللہ ماشاءاللہ چند بندہ تو علاوہ
اکثر بندوں دی خواہش ہوندی ہے کہ میرے بچے دی دنیا تے ملازمت تے نوکری تے آمدن دے ذرائع بن ونجن. بہت کم لوگ ایسے ہوندے ن جڑے آدھے ن میں بچے تے بچی نو دین پڑھاواں تاکہ میرے بچے دی آخرت اچھی بن جائے. اسا پتہ کہ کی تو ہے محلے دی مسجد دے اندر قاری صاحب ناظرہ پڑھا دیتا ہے یا قاری صاحب دی وائف تے گھر والا نے پڑھا دیتا ہے یا محلے دے اندر کسی بڈھی عورت نے قرآن پڑھا دیتا ہے. بس اے اسا فرض ادا کر لیا ہے بس ہن قرآن دیتے ساڈی یاری ختم ہو گئی. اور جیری بچپن دے اندر پڑھا کے بندے نے یاری ادھوری چھوڑ دیتی ہے. اللہ دی قسم سن لو میرے بھائیو اللہ پاک دے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم اور جن قیامت دے انہاں نے اساڈی شفاعت کرنی ہے انہاں اللہ دے دربار دے اندر اساڈی سفارش کرنی ہے. لیکن نال نال اے گل بھی پلو نال بن کے لے جاؤ جس نبی ساڈی سفارش کرنی ہے اسے نبی نے اپنے امتیاں دے خلاف اللہ دے دربار وچ کیس بھی دائر کرنا ہے. 19واں پارہ ہی گھر جا کے دیکھ لینا پہلا صفحہ اللہ نے کہ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا مہجورا. یاد رکھ حوالہ ذہن دے اندر لے کے جا سورت دا نام سورت فرقان آیت نمبر 30 نمبر دی آیت ہے 19ویں پارے دا پہلا صفحہ گھر جا کے دیکھ لینا. وقال الرسول اور جس رسول نے امتیاں دی سفارش کرنی ہے اسے رسول نے امتیاں دے خلاف کیس بھی کرنا ہے تے کیا آکھنا ہے یا رب اے رب کریم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ میرے امتین جنہ قرآن الماری چا رکھے ہیں شوکیسن چا رکھے ہیں کنساں تے چا رکھے ہیں پیٹیاں چا رکھے ہیں یا گھر آمن بھی نہیں دیتا. مولا دوستاں نال وفا کیتی بیوی نال وفا کیتی بھائیاں نال وفا کیتی پڑوسیاں نال وفا کیتی یاراں نال یاری نبھائی لیکن مولا اس قرآن نال وفا کوئی نہیں کیتی. اللہ پاکا اور جنہیں میں سفارش کیتی ہے انہاں لوگاں واسطے انہیں میں درخواست دیندہ انہاں خبیث لوگاں واسطے انہاں نتن دے جہنم دے اندر میں محمد پریشان نہیں. اساں دا فرض پورا کر لیا بچپن مائی کو پڑھ لیا تھی گل مک گئی. بھائیو اے دنیا دی زندگی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے جہاں میں یہ عبرت کے ہر سو نمونے دنیا ہر روز سانو پیغام دیندی ہے بندیا بھولیا نہ کر اس ذات نو. ہر روز گوانڈیاں فوت ہو گئی جنازہ چاہ رہے ہیں تے تینوں عبرت دے رہے ہیں کہ سونا اج اودا نمبر کل تیرا بھی نمبر آنا ہے نا. ایکسیڈنٹ ہویا روڈ تواڈے قریب ایکسیڈنٹ ہویا تے تانوں الرٹ آ گیا ہے اور جویں اونوں پتہ نہیں لگیا زندگی گزریندا تے ٹر گئی روڈ تو کل تم ہی چلا ونجنا ہے. فرمایا جگہ دنیا دے اندر مست ہو کے نہ رہ دنیا دار بن کے نہ رہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. دنیا دی رنگینیاں دے اندر ایڈا مست ہو گئے کہ تین
اینو اللہ اللہ چیتے ہی وسر گیا ہے. فرمایا کہ دن جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے. کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے کہ غور کی تئی کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے نسونے سونے. فرمایا کہ شاعر کیا کہتا ہے اور بندیا کہ نہیں غور بھی کیتا ہی بڑے بڑے محلے بڑے بڑے محلات قلعے تے بڑے بڑے مکان بنا والے ٹر گئے تے پیچھے مکان ویران پین پچھن والا ہی کوئی نہیں. فرق شاعر کہندا ہے کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. سنجے پینی مکان کوئی حال پوچھن والا کوئی نہیں. اگے شاعر کیا ہے ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے بڑے بڑے ترے کر کے ٹرالے مٹی نال مٹی ہو گئے. انجر ہے کہ نہیں؟ کیا کہتا ہے ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. کوٹھیاں دے اندر بنگلیاں دے اندر میٹرس تے بیٹھ دے اتے سمنا والے اے سی لگے ہے ہیٹر لگے ہے کارپٹ بڑی وی آئی پی ترکش کارپٹ لا کے اور جڑے مکانہ دے اندر سمن والے مکان خالی چھوڑ کے 2 فٹ بائی 7 فٹ دی قبر دا حصہ بن گئے تے کیڑے مکوڑا دی خوراک بن گئے. اس وقت شاعرات ہے ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور. بڑا اچھا نام دا شاہ صاحب دا بڑا اچھا نام دا رانے صاحب دا بڑا اچھا نام دا خان صاحب دا. شاعر کے آدھے ہوئے نامور بڑے نام والے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی جوان کیسے کیسے. بڑے بڑے جوان آئے تے مٹ گئے مٹی نال مٹی ہو گئے. کیا کہتا ہے شاعر ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی جوان کیسے کیسے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا. او کسرا ایران دا بادشاہ او دارا بادشاہ. کیا کہتا ہے شاعر کیا کہتا ہے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا. اسی پہ سکندر فاتح بھی ہارا. سکندر اعظم ساری دنیا کو فتح کیتا پر اتھے آ کے او بھی ہر گیا. یہ شاعر آخر ہے نا کیا کہتا ہے کہتا ہے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا. اسی پہ سکندر فاتح جو تھا سکندر اسی پہ سکندر فاتح بھی ہارا. ہر ایک چھوڑ کے کیا حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب کھاٹ سارا. اتھے دنیا رہ گئی چودھری پن بھی اتھے رہ گئے تے خانگیریاں تے ملکانیاں بھی اتھے سب کچھ اتھے رہ گیا تے بندہ کلا چلا گیا. ہن میرے خیال ہے تساں تھک گئے ہو جی. انہوں دیکھو نا جی ضمیر جاگے ہے نا تے دیکھو بچپن تو بعد آئی جوانی جوانی تو بعد آئی بڑھاپا تے بڑھاپے تو بعد ایک ہی کام ہے ٹرن والا. چلو الحمدللہ اے بندے دے وہ آدھے نا صبح کا بھٹکا شام کا لوٹا بھٹکا ہوا نہیں ہوتا
بندہ سویرے نکلے ہے تے راہ بھول گیا ہے، پورا دن پھر کے شام والے اس نو اپنا راستہ نظر آیا تے دوڑ کے گھر آ گیا ہے۔ آدن بھئی صبح پھٹا ہے تے شامی وال آیا ہے، اس نو پھٹا ہو یا نہ گنو، زندگی دی ساری دن گزردا گیا ہے تے پچھلے پاری ہوش آ گیا ہے تے فکر لگ گئی ہے، اللہ دی قسم ہے سمجھ لو اس بندے اپنی زندگی ساری بنا لی ہے۔ اللہ ایک واقعہ میں یاد آ گیا ہے، ایک بندہ غالباً امام ابو سفیان رحمہ اللہ یا حضرت سفیان سوری رحمہ اللہ انہاں جو کوئی مشائخ چونا دا ہے، ستے پیان خواب دے اندر اللہ پاک نے انہوں نے الرٹ کیتا بھئی جلدی اٹھتے فلاں بندے دا جنازہ پڑھا۔ توجہ ہے سب کی؟ فلاں بندے دا جنازہ پڑھا، چہرہ بھی دکھایا گیا خواب دے اندر، انہاں دی آنکھ کھلی، یہ دوڑے گئے، پتہ کیتا بھئی فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، او دا جنازہ پڑھاون جس وقت پہنچے پتہ لگا بھئی فلاں بندہ ہے، او بندہ بڑا بے عمل تے بد عمل جا بندہ ہے۔ انہاں چونکہ خواب دے اندر اللہ دی طرفوں ایک تنبیہ آئی ہے یا اشارہ آیا ہے، انہاں او دا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھاون تو بعد او دے گھر چلے گئے۔ توجہ نال سننی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، توجہ سے سنیں، اے بائی چانس الحمدللہ یاد آ گئی۔ انہوں دے گھر گئے تے انہوں دی گھر والی زوجہ بیوی انہوں دے کول پوچھوایا بھئی اے جیرا بندہ تہاڈا خاوند آئی ویسے تا معاشرے دے اندر بڑا بدنام آئی، بڑا ڈاڈا گنا ویندا آئی، بڑا بے ضمیرہ گنا ویندا آئی، بے عمل تے بد عمل گنا ویندا آئی، اے دے بارے مینوں انج خواب آیا تے میں آ کے جنازہ پڑھایا، کوئی ایسا عمل جیرا تو دی بیوی ہے تے ڈٹھا ہوئے؟ اس نے کہا اور تو میں کوئی عمل نہیں ڈٹھا ہوتا، دنیا دے اندر سارے جرائم بیچارہ کردہ رہے ہیں، اور میں کوئی عمل نہیں ڈٹھا۔ اے چند دنہ تو بیمار ہویا نا تو ڈاکٹر نے اس نے کیتا لا علاج، حکیم آکھا ہے بھئی اے ہونا نہیں بچدا، تو جس وقت اس نے پتہ لگا ہے نا بھئی ہونا میں نہیں بچدا تو او اللہ دے اگوں رونا شروع تھی گیا ہے، تے اللہ نو آدھا ہے مولا کوئی یہ جے بندے ہوندے نے جیرے دنیا بنیندے نے، پیسہ مال و دولت بنیندے نے، چلو دنیا تا بنائی نے، کوئی یہ جے بندے ہوندے نے جیرے صرف آخرت بنیندے نے، دنیا نہیں بنیندے، تے مولا میں ایو جا کمزور تے گھٹیا بندہ جیرا نہ دنیا بنا سکا نہ آخرت بنا سکا۔ اس نے احساس ہویا کہ آخرت واسطے تیاری نہیں کی تھی، دنیا تے کمایا نہیں، آیا شہنتی اڑا دیتا ہے، دنیا ہی نہیں بنا سکیا تے آخرت بھی میں وجا بیٹھا نہیں کما سکیا، مولا تے تو اپنی رحمت نال معاف کر چاہتا، تیری رحمت دے اندر کمی تا نہ آوے سی، ہو سکتا ہے ایو عمل ہوئے اس نو اللہ نو پسند آ گیا ہے تو اس دی وجہ نال اللہ میرے خاوند دی بخشش کر دیتی ہوئے۔ تے گل یہ ہے میرے بھائیو، بزرگو، ساتھیو، انسان نو اگر تھوڑا جا بھی یہ دل دے اندر خیال آ گیا نا بھئی یار میں نو اے کام نہیں کرنا چاہیے دا تے میں نو زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے، احساس ہو گیا چھڑا، اللہ پاک دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تائیں تو میں جی تو حدیث نہ پہ سن ویندا بھئی قرآن دے اندر ایک آیت ہے جیڑا بندہ پڑھے تا بندہ انتہا درجے دا ڈر ویندا ہے، وہ تو میں تمہیں سنائیے، اسی تو دوسرے ایسا حدیث دا او آیت جیڑا بندہ پڑھے تا اللہ تے بڑی ڈاڑی امید آ ویندی ہے، او کیری ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا بندہ جتنے بھی جرم کی تیری، جتنے بھی قصور ہوئے تیرے کول، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ تے امید نہ ہٹاویں، آویں سدھا میرے دربار تے منگا میرے کول کر، موحد بن کے راویں، باقی تیرے جرم جتنے بھی ہوئے میں اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دے سا۔ اس واسطے اپنے دل و دماغ دے اندر ہر وقت اے چیز ذہن دے اتے سوار رکھی کرو، یار میں مرنا ہے، بس ہکو ہی ہو گل بندہ ذہن وچ پا کے رکھے نا، میں مرنا ہے، ایمانداری دی گل ہے، بڑے گناہوں تو بندہ بچ ویندا ہے، تے بندے نو ہوش ہی نہ ہوئے کہ میں مرنا ہے کہ نہیں۔ ہاں اللہ دے نبی نے کیا فرمایا، میں نے تو آکھیا 15 منٹ ہے ہن اذان دا ٹائم داخل تھی گیا، ہن تانوں میں گھر نہیں ونجن دیندا نماز تو پہلے، ہاں ہن نماز پڑھ کے ونجنی، کیونکہ گھر جلے گیا نا تے کھانا سامنے آیا تے نماز رہ ونجنی ہے جماعت تو، تے تانوں پتہ ہے ایک جماعت نال نماز پڑھن نال کتنی نماز دا ثواب ملدا ہے،
وہ تو مسجد دا ستاوی ہے نا. مسجد وچ نماز پڑھسو تے گھر پڑھسو. گھر ایک نماز دا ثواب, مسجد وچ 27 گنا دا ثواب 27 نمازاں دا. تے ود جڑا جماعت نال پڑھے او دا اجر ہور زیادہ ود ویندا ہے. ٹھیک ہے, اس واسطے تانوں میں انشاءاللہ وڈی نیکی تو محروم نہیں کریندا. اے سننا ضروری ہے, بہتر ہے, لیکن جیڑی فرض نماز ہے نا وہ تک کہیں صورت وچ معافی کوئی نہیں. پتہ ہے نا تانوں, یہی تانوں چنگی طرح پتہ ہوتی ہے جڑا نماز چھوڑ دے وے انہیں جان بوجھ کے, وہ بندہ پتہ آئی انہوں نے تو تانوں پتہ ہو سی تھوڑا جہا توجہ کرا, نماز قطعاً نہیں چھوڑنی چاہیے. تسا دیکھو نا, چھوٹی جی گل سمجھایا کرا نماز دے بارے, چلو آئی گئی میں گل کر دیاں. بندے سفر تے ونجنا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, شریعت آدھی کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے نہ رکھ, بعد قضا والا میں چاہ انجا روندے. حج تے بندہ معذور ہے, نہیں وہیں سکتا, شریعت آدھی اپنے متبادل بندہ بھیج چھوڑ, حج بدل کرا لے. ٹھیک ہے, لیکن نماز دے بارے ذرا کہ نہیں غور کرو نا. شریعت آدھی نماز فرض ہے, کھڑے ہو کے پڑھنی ہے. یا اللہ میں بیمار ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا. اللہ دے معاف کوئی نہیں, باہ کے پڑھ. اچھا یا اللہ میری ایڈی ہمت ہی آج کوئی نہیں, میں اکا ختم ہاں, بیماری گھیر لیا ہے. اللہ دے وقتی معاف کوئی نہیں, بسترے تے لیٹ کے بھی پڑھ. اس دی اہمیت سمجھو, اہمیت سمجھو ذرا. جتنے بھی احکامات ہیں, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جہاد ہے, جتنے بھی احکامات ہیں, جبرائیل امین آئے, اللہ دا حکم سنایا نبی پاک نو, تے او حکم اللہ دے نبی نے امت نو سنایا. جتنے بھی احکامات ہیں, لیکن جس وقت نماز دا حکم دیون دا وقت آیا, اللہ پاک نے جبرائیل نو آکھا چھوڑ یار, اے بڑا اہم رکن ہے, بڑا اہم کام ہے, اس واسطے اساں اپنے نبی نو اڑائی سے دیندے ہاں. سوچو کول سڈ کے کوئی بندہ گل آکھے تو وہ زیادہ ہے. ایک بندہ کہ فون کر دے بھئی یار فلانا کام میرا کر چھوڑیں, ایک یار 2 منٹ لازمی کر میرے کول آ, میری بڑی امپورٹنٹ تے اہم گل ہے. وہ بندہ آوے ود بڑے اس نال سلیقے نال اس نو سمجھایا ونجے, ایک کام بڑا اہم ہے تے لازمی ون کے میرا کام کرنا ہے. یہ زیادہ اہمیت ہو گئی نا. اللہ فرمایا سارے احکامات میں جبرائیل دے ذریعے بھیجندا رہا. نماز دا وقت آیا ہے, نماز دا حکم دیون دا وقت آیا ہے, میں جبرائیل نو آکھیا چھوڑو, بڑا اہم حکم ہے, میرا محمد کول میرے کول آ ونجے, خود میرے کول آ ونجے, اتھے آ کے میں نبی نو تحفہ دیواں تے دساں بھائی بڑا اہم رکن ہے. اور ایک اور گل بھی تانوں دساں, ہر امت دے اندر نماز فرض ہے. حال سمجھو ذرا, ہر امت دے اندر واقم الصلاۃ لذکری, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ حکم دیتا ہے واقم الصلاۃ, نماز قائم کر, لذکری میری یاد واسطے. انہی طرح حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم آدھی آئی, اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, تیری نماز سانو یہ گل آدھی بے پیو ڈارے دین چھوڑ دے وہاں. مطلب ہے اتھے بھی نماز آئی. تُسا قرآن دا مطالعہ کرو نا, اللہ کرے کوئی فیس بک تو فرصت ملے تا, اللہ دی قسم ہے ساری قوم دا بیڑا غرق ہو گیا ہے. فیس بک, سوشل میڈیا ایدے پیچھے ایسی غرق ہوئی ہے کہ ہوش ہی نہیں رہا بھئی یار ساری زندگی دا مقصد کیا رہا ہے. اللہ حدیث شریف ہے, اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ یذکر فی کل احیانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک ہر وقت اللہ دا ذکر کر دے راندے ہوندے ہیں. ہر وقت کیا دا ذکر, اللہ دا ذکر کر دے راندے ہوندے ہیں. تے اساں ہوئے سانو پرواہ ہی کوئی نہیں. کوئی سگریٹ دا ٹوٹا دے وے چا نا, بندہ بیٹھا ہوئے سگریٹ دا عادی, تو اس نے کوئی سگریٹ دا دے وے چا ٹوٹا, مہربانی. چاہ دا پیالہ پلاوے چا, پانی دا گھٹ پلاوے چا, مہربانی, شکریہ تیرا یار. کھانا کھواوے چاہتے وقت لمبی مہربانی ہوندی ہے. انجا رہے تے کہ نہیں, اے بھی اساں سوچا ہے میرا رب صبح و شام میں نو کھویندہ بھی ہے, پیویندہ بھی ہے, پویندہ بھی ہے, سب کچھ
کچھ مینوں عطا بھی کردا ہے تے کہ نہیں میں اللہ نو یہ جملہ آکھا چا مولا الحمدللہ. دنیا دار نہ بن، اپنے آپ نو آخرت واسطے تیار کر. تیرا میری آخرت ہے اگے منزل ہے. اللہ وہ حدیث سنو تو گل مکائیے یار. کتنے بجے جماعت ہے جی؟ اچھا جی 20 منٹ راندے تو انہوں 10 منٹ میں دے سا بھائی وضو شوضو کر لو ٹھیک ہے. 10 منٹ کافی ہے وضو واسطے تے 8-9 منٹ میرے کولے نو میں لے سا. اللہ یقین کرو اگر آدھا گھنٹہ راندہ ہونا تو میں بس کر دے وہاں، لیکن بائی چانس گل لمبی ہو گئی تھی ٹھیک ہے. توجہ نہ اللہ کان رسول اللہ یذکر فی کل اعیانہ، اللہ دے نبی ہمیشہ اللہ دا ذکر کر دے رانے ہوندے ہیں. او امتیو تانوں بھی چاہیے ہمیشہ ذکر کیتا کرو. جداں دا سوشل میڈیا آیا ہے رات دے وقت تو تے میں فیس بک چلاندے موبائل سینے تے گر ویندا ہے. ولے اٹھدے ہاں تے پہلا کام ہوندا ہے موبائل ویکھو، متا کوئی واٹس ایپ آیا پیا ہوے، نویں کوئی اپڈیٹ آ گئی ہوے یا نواں کوئی میسج آ گیا ہوے. تہاڈی ساڈی اے حالت ہے. حالانکہ توجہ نال گل سن، میں تینوں بڑی قیمتی حدیث سنا کے جا رہا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ سوندے وقت تے سمدے وقت اللہ دا نام لے کے سمے تے وقت اٹھدے ہی اللہ دا نام لے، فرمایا میرے نبی نے اے بندہ رات ستا رہندا ہے اللہ لکھیندا رہندا ہے اس ساری رات میرا ذکر کیتا ہے. آج ہر بندہ شکوہ کریں دا یار چوری ہو گئی، فلاں نقصان ہو گیا، رات نیند چنگی نہیں آندی، فلاں مسئلہ ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا میرے امتیو آیت الکرسی پڑھ کے ستے کرو. اللہ پاک فرشتے نو مقرر کریں دا پوری رات تے چودھری صاحب تے ملک صاحب تے رانے صاحب دی سیکورٹی کردہ رہندا ہے. ساڈی کیا پوزیشن ہے؟ پرواہ ہی کوئی نہیں. ستا پیا اے بھی نہیں آکا اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھ دے وقت اے بھی نہیں آکا الحمدللہ الذی. میں نے تو اے خطرہ ہے بھئی ادھے بندہ نو آندھی نہ ہو سی. حقیقت ہے کیونکہ اصلا بڑے پکے مومن ہاں. ایک عالمہ یاد ہے مومنن کے مومنن، اور حقیقت ہے نہ اساں چہرے تے محمد دی سنت آون دے دیاں، نہ ساڈے لباس شریعت دے مطابق. عجیب بات ہے نا، عجیب بات. یہ پوچھنا مسلمان کو سب تو افضل کون ہے؟ وہ کسی آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اچھا تو کہیں دے طریقے تے چلدا ہے جی؟ ہندوؤں دے رسماں تے، یہودیاں دے طریقے تے، عیسائیاں دے طریقے تے، سارے کم دشمنان ہے تے دعویٰ کہہ رہے محمد اچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیری ذات سب تو افضل ہے، نقشہ بھی اسے دا من، طریقہ بھی اسے دا من، تو اس قوم دے پیچھے چل رہا ہے. جیری قوم گان دا موتر پی کے تے آدھی واہ بھائی واہ سارے خدا دا نعوذ باللہ پیشاب پیتا سے، پتہ تھا نا ہندو اس قوم دے پیچھے چل رہا ہے تے اس ذات دے پیچھے تو نہیں چلدا، اس سونے محمد دے پیچھے تو نہیں چلدا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا اپنا لعاب مبارک کروے کنویں چا سٹے پورا کنویں مٹھا ہو ونجے، وہ بھول گئے تے گاں دے موتر قوم والی پیون والی قوم دے پیچھے ٹور پہ ہیں. یہ بڑی افسوس کا مقام ہے. اس واسطے آخرت یاد رکھنی ہے، اس واسطے ضروری یہ ہے کہ موت نو یاد رکھو. جدہ بھی تو ساتھ ذہن دے اندر ہے، ذہن حاضر رکھے سو کہ یار میں مرنا ہے، میں مرنا ہے، میں مرنا ہے، بس ایو رٹا لائی رکھو. اللہ دے نبی نے فرمایا اکثرو کثرت کرو ذکر حازم اللذات، ایک ذکر دی کیرا ذکر جیرا تواڈی ساری خواہشات نو لمبا چوڑا نہ ہون دے سی، اتھائیں دبا دے سی. کیری شے؟ یعنی الموت. فرمایا موت ہے. بندے دے ذہن وچ ایو گل ہر وقت حاضر ہوئے نا، بندہ مستحضر کہ بھئی میں مرنا ہے، بس ایو فکر ہوئے تو اللہ دی قسم گناہ نہ کر سی. اور یہ تو انہوں پتہ ہے جیرا بندہ جس حالت وچ مرسی، توجہ نا، جیرا بندہ جس حالت وچ مرسی قیامت والے دن اس سے حالت وچ اٹھی سی. جیرا کم کردیاں مرسی وہ کم کردہ اٹھی سی.
تو میں جو ڈاری بنیندا نعوذ باللہ مرا قیامت دے دن بھی یہ کرتوت کرندا پیو ساں کہ کوئی نہ ہاں میں جھوٹ مریندا مر جاواں میں حرام کم حرام کاری کر دیا مر جا تو قیامت دے دن ایو کام کر دے اٹھی ہونا پوسی تے اگر ہوئے مینوں موت دا فکر کہ ہائے میں مرنا ہے تے یقیناً میں انہا غلط کمہ دے نیڑی نہ ویسا یار پتہ نہیں میری تھائی موت آ ونجے تو میں کیا کرے سا نوجوانوں سن رہے ہو بستر میں لیٹ کے موبائل پہ جو سلائیڈ کرتے ہو نا اوپر سکرین کو اس وقت سوچا کرو میں مرنا ہے تو اتھی میری موت آ گئی تو کہ بنسی میرا قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات بے حیائی اور فحاشی کرنے والے مردوں جو بھی ہے اللہ کرے آپ میں کوئی نہ ہو لیکن اللہ کا حکم فیصلہ سنو یہ وہ بندہ بے حیائی تے بے غیرتی کردہ ہے گناہ دا کم کردہ ہے فحش کم کردہ ہے الخبیثات للخبیثین او اے نہ سمجھے بے مینو حجیانی ملسی اے نہیں ہو سکتا اگر تیرے اندر حیا دی کمی ہے تو جیری تینو ملسی وہ بھی انیار دی ہو سی قرآن دا فیصلہ ہے تے والطیبات للطیبین تے تو اگر حیا والا بن کے زندگی گزار کہندے دھی بین والے پاسے اکھ نہ چاہ کہندے نال رابطے نہ کر تو اگر غیرت تے حیا دل چ پیدا کر تو یاد رکھ تیرے گھر والی بھی تیرے تو ود کے غیرت والی ہو سی ایک بندہ گیا سفر تے بڑی اچھی ادی عورت ہے سفر تے گیا تو سفر بندہ انہیں لگا ہوندا ہے اگلے ویلے انہیں لگے سفر ہوندے ہیں اکثر تے او سفر تے گیا واپس آیا کافی عرصے بعد کافی دنوں بعد آندے ہی او دی جیری بیوی آئی نا توجہ نال گل سننی ذرا بڑی امپورٹنٹ بات ہے توجہ سے او دی جیری بیوی آئی نا جوں یہ گھر پہنچا ہے اس کا ہور گلاں بعد پوچھ ساں پہلے ایک گل دا جواب دے توجہ نال سننی ہے ہور گلاں بعد پہلے ایک گل دا جواب دے اس کا کیڑا اس کا فلاں دہاڑے فلاں ٹائم تے کیری عورت نال چھیڑ چھاڑ کی دیئے ان اس ٹائم کوئی میڈیا دا دور تھا ہی نہیں پرانے دور دی گل پہ کریں میں توجہ نہ سننی ہے ذرا گل فلانے دن فلانے ٹائم تے کیڑی عورت نال چھیڑ چھاڑ کی دیئے اس پہلے تا جی جو ہوں دن بہانے نہیں جی نہیں تے میں تے کچھ قسم چاہنا تے یہ تے وہ تے میں تب دودھ نال دھوتا ہویا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کہہ رہی ہوں تو نے فلاں دن فلاں وقت کس عورت کے ساتھ حرکت کی ہے اس کا کہ میں دسے سا بعد پہلے تو میں نے دسا تینوں پتہ کنی لگا ہے تو کیوں پوچھ دی ہیں اس کا کہ جناب عرض ہے پہ میں پانی ایک جگہ تے بھرین دی پیم فلانے ٹائم میرے نال ایک بندے حرکت کیتی ہے شرارت کیتی ہے میرے ایمان آکھ ہے چونکہ میں تا گندی نم بے حیا نم لیکن میرے ایمان آکھ ہے میرا خامد کے تہیں بے غیرتی کریں دا پیو سی جو آج اس دی عزت گھر تار تار پہ تھی دی ہے یہ بڑا ایک میسج ہے سمجھے ہاں آخرت نو یاد رکھو ہر وقت موت نو ذہن وچ رکھا کرو انشاءاللہ ساری خواہشات دب ویسن تے موت دی تیاری کرو کہندا کوئی پتہ نہیں میں گھر جا سکدا یا نہیں تساں پہنچ سکدے ہو یا نہیں تو یار اللہ نے کے منہ دیکھ وسا اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں بھی تانوں بھی تمام سامعین نو اللہ تعالیٰ موت دی تیاری دی توفیق دے وے آخرت دی تیاری دی اللہ توفیق دے وے تو اللہ پاک سارے دلوں دے اندر اس ذات دا خوف پیدا فرمائے ٹھیک ہے جی اللہ پاک ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی برگاہ دے اندر کو